شاوت قریشی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. قائد حزب اختلاف نے ابھی اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ہم نے سب نے بڑے تحمل سے اور ٹریجری بینچز نے بڑے احترام سے ان کی گفتگو سنی. جناب والا آپ نے پلیز نو کراس ٹاک سنی گئی ہے. میں عرض کرنا چاہوں گا جناب والا قائد حزب اختلاف کے استحقاق کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور ان کی گفتگو کو سنجیدگی سے سنا بھی گیا. سوال یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ آج تاریخی دن ہے. میں اتفاق کرتا ہوں کہ یقیناً آج ایک تاریخی دن ہے. تاریخی دن اس لیے ہے کہ آج انشاءاللہ یہ ایوان ایک ایسی قانون سازی کرنے چلی ہے جس سے کہ ماضی کی جو خرابیاں تھیں اور جو قباحتیں تھیں ان کو تبدیل کر کے ایک شفاف الیکٹورل نظام متعارف کرنے کا ارادہ رکھتی ہے یہ پارلیمنٹ انشاءاللہ. جناب والا قائد حزب اختلاف نے کہا کہ ہم کوئی کالا قانون مسلط کرنا چاہتے ہیں. ہرگز نہیں جناب والا. میں ان کی خدمت درج کرنا چاہتا ہوں، کوئی کالا قانون مسلط نہیں کرنا چاہتے. ہم ماضی کی کالک کو دھونا چاہتے ہیں آج. جناب والا میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آج ایک تاریخی دن اس لیے ہے کہ 1970 کے بعد جتنے انتخابات آئے پاکستان کی عوام اور پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان پر سوالیہ نشان اٹھایا گیا. 70 کے انتخابات کے بعد کون سا انتخاب ایسا نہیں آیا جس پر سوالیہ نشان نہیں اٹھایا گیا. کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے. کبھی پاکستان مسلم لیگ نون نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے. اور 2013 میں تحریک انصاف نے اپنے اعتراضات قلم بند کیے اور جوڈیشل کمیشن کا رخ کیا کیونکہ ہر اعتراض کہ دھاندلی ہوئی ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم تاریخ سے کب سبق سیکھیں گے اور ہم اپنی سمت کو درست کب کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ آج ہم اپنی سمت کو درست کریں اور ایسی قانون سازی کریں کہ ہمیشہ کے ذریعے ایک شفاف اور کریڈیبل نظام جو ہے اس کو متعارف کروا دیا جائے. قائد حزب اختلاف فرماتے ہیں کہ ہم اس قانون سازی کو بلڈوز کرنا چاہتے ہیں. بصد احترام ایسا ہرگز ارادہ جناب والا نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی راز پوشیدہ نہیں ہے. آپ کے علم میں ہے کہ حکومت ایک ارادہ کر چکی تھی. حکومت نے بارہا آپ سے، آپ کے ممبران سے رجوع کیا، آپ سے درخواستیں کی کہ ڈیمونسٹریشن لیجئے. جس آپ ای وی ایم مشین کا تذکرہ کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں ہم نے اس کو پورا رکھنے کا، پیش کرنے کا موقع فراہم کیا تاکہ آپ کے اعتراضات کو انکارپوریٹ کر لیا جائے اور ایک بہتر جو ہے جو قدم جو ہے آگے اٹھایا جائے. شومیہ قسمت کہ آپ نے اس وقت اس پر وہ توجہ نہ دی. آپ فرماتے ہیں کہ اجرت میں یہ آپ نے ایوان جو ہے جوائنٹ سیشن ہم پر مسلط کر دیا. ہرگز نہیں جناب والا. ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ عرض کرتا چلوں گا کہ یہ ارادہ ہمارا آپ کے آیا ہو چکا تھا. 11 تاریخ کو ایک اجلاس کی تاریخ دے دی گئی تھی. اگر اجرت میں ہوتا تو آپ اپنے ممبران سے رجوع کیسے کرتے؟ آپ جو لوگ باہر گئے ہیں ان کو فونوں کے ذریعے واپس کیسے بلاتے؟ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اجرت نہ تھی، آپ کے علم میں تھا. 11 تاریخ کو اجلاس کی تاریخ رکھی گئی، اس اجلاس کو مؤخر کیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مؤخر کیا کہ ہمارے پاس عددی اکثریت نہ تھی. میں صد احترام اس سے اختلاف کرتا ہوں. اگر ہمارے پاس عددی اکثریت نہ ہوتی تو آج ہم یہ بل کیسے پیش کر رہے ہوتے؟ یہ آج آپ کی تقریر
آپ کی تقریر کا لب لباب اس بات کا اعتراف ہے کہ حکومت کی صفوں میں یکجہتی ہے، حکومت کے الائز حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ایک جمہوری انداز میں آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جناب والا، لیجسلیشن کا ایک طریقہ کار ہے، اور مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، آپ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ لیجسلیشن کا پروسیجر کیسے ہوتا ہے، بل انٹروڈیوس کیسے کیا جاتا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کیسے کیا جاتا ہے، ہاؤس میں ووٹنگ کیسے ہوتی ہے، سینٹ میں کیسے جاتا ہے، سینٹ میں اگر لیپس ہو جائے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اگر ترامیم پیش کر دی جائیں تو اس کی اصلاح کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہم نے ہر اس طریقے کو فالو کیا، اور جو لیجسلیٹو پروسیجرز ہیں اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتی۔ جناب والا، ہم نے اجلاس کو مؤخر کیا ٹائم گین کرنے کے لیے نہیں، ہمارے کچھ معزز ممبران تھے، ان کی کچھ سوالات تھے، ان کی کچھ تشنگی تھی، اس تشنگی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے مزید وقت مانگا، اور ہم نے ان کو وقت دیا، ہم نے ان کو بریفنگز دی، ہم نے ان کو ڈیمونسٹریشنز دیے، ہم نے ان کو قائل کیا، دلائل سے قائل کیا، اور جب وہ دلائل سے قائل ہوئے تو آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ ان صفوں میں موجود بیٹھے ہیں۔ جناب والا، آپ کہتے ہیں کہ یہ ای وی ایم مشین جو ہے، یہ آپ نے اس کو ایک نام دیا ایول وشس مشین کا، یہ آپ کا حق ہے، میں اس حق کو جھٹلا نہیں سکتا، لیکن میں اس کرتا ہوں یہ ای وی ایم مشین کوئی ایول وشس مشین نہیں ہے، یہ مشین انشاءاللہ ان ایول ڈیزائنز کو جو مسلط کیے جاتے رہے ان کو دفن کرنے کے لیے لائی جا رہی ہے۔ یہ مشین اس وشس سوچ کو، جس وشس سوچ کے بل بوتے پر یہاں حکومت مسلط کی گئی، اس کو دفنانے کے لیے ایک اہم ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ آج آپ کہتے ہیں دنیا آگے بڑھ رہی ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم ٹرانسپیرنسی، شفافیت اور ایک کریڈیبل پروسیس کو ہم ترجیح دینا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ آپ نے 73 کے آئین کا ذکر کیا، بجا طور پر 73 کے آئین پر یہ پارلیمنٹ کل بھی متفق تھی اور آج بھی متفق ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مقدس امانت ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمارے حوالے کی ہے، اور انشاءاللہ اس امانت کی ہم پوری حفاظت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جناب والا، آپ سے مخاطب ہو کر قائد حزب اختلاف فرماتے ہیں کہ آپ ایک تاریخی غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ ایک تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں، تاریخی غلطی کو جھٹلانے جا رہے ہیں۔ آپ اس نئی قانون سازی کے ذریعے انشاءاللہ ایک شفاف نظام متعارف کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جناب والا، قائد حزب اختلاف نے آپ کی ذات پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا، آپ پر انگوش اٹھائی، آپ پر انگلی اٹھا کر کہا کہ آپ کو ہم صد احترام قبول کریں گے کہ اگر آپ اپنی پارٹی ممبرشپ سے مستعفی ہو جائیں۔ میں پوچھتا ہوں جناب قائد حزب اختلاف، کیا آپ نے یہ مطالبہ ایاز صادق صاحب سے کیا تھا؟ پارٹی ممبرشپ کا مطالبہ کیا تھا؟ ہم نے تسلیم کیا، وہ ضمنی الیکشن میں گئے، پارٹی کا ٹکٹ لے کر آئے، دوبارہ منتخب ہوئے، شیر کے نشان پر آئے، ہم نے تسلیم کیا، وہ اسپیکر منتخب ہوئے، ہم نے تسلیم کیا، ان بینچز پہ اپوزیشن میں بصد احترام ان کا ہم حکم بجا لاتے تھے۔ ہم نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا جو آج آپ مطالبہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ دوہرا معیار ہے، اور اس دوہرے معیار سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ جناب والا، آپ نے ذکر کیا انتخابی اصلاحات کا، بجا طور پر پاکستان میں انتخابی اصلاحات کی ضرورت تھی، ہر دور میں اس کا تذکرہ ہوتا رہا، ہم نے بھی کیا، اور آپ کو پتا ہے جب 2013 کے انتخابات ہوئے جن پر ایک سوالیہ نشان تھا، ہمیں اعتراضات تھے، تو ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا، ہم نے 1 سال کا انتظار کیا، ہم نے 4 حلقوں کا حوالہ دیا، اور پھر ہم نے عدالت سے رجوع کیا، ہم نے پبلک موبلائزیشن کی، اور پبلک موبلائزیشن کے بعد ہم عدالت سے رجوع کیا، عدالت نے ہماری بات تسلیم کی، ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل پایا، جوڈیشل کمیشن نے اپنی سفارشات مرتب کی،
40 के लगभग उनकी सिफारिशात थी। उन सिफारिशात को सामने रखते हुए हमने बाइकआउट नहीं किया आपकी तरह, हम बैठे, हम अपोजिशन में थे, हम हिज़्ब इख्तिलाफ में थे, हमने हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठकर उन सिफारिशात को आपके साथ बैठकर कानून की इस्लाह के लिए, निजाम की बेहतरी के लिए उस निजाम में परोने की कोशिश की। और आज जिस कानून साजी का आप जिक्र करते हैं और जिसका क्रेडिट आप क्लेम करते हैं, उसमें तहरीक इंसाफ का पूरा हिस्सा शामिल है जनाब वाला, ये मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं। जनाब वाला, मैं ये भी अर्ज करता चलूं, आपने आपने फरमाया रियासत मदीना, बिल्कुल हो सकता है आप को अपनी आपकी सोच है, उसका भी एहतराम है, लेकिन जनाब वाला मैं बांगे दोहल कहना चाहता हूं, रियासत मदीना का तस्वुर और ख्वाब हर पाकिस्तानी बच्चे के दिल में बसता है, जो समझता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो पाकिस्तान की तहरीक आजादी की मूवमेंट में जिस काफिले में जो शामिल थे, वो रियासत मदीना का वो असूल था, वो कॉन्सेप्ट था, वो वैल्यूज थी, जिसको उजागर करने के लिए आज हमने ये अलम बुलंद किया है। जनाब वाला, आप कहते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को हम वोट का राइट देना भी चाहते हैं, लेकिन एतराजात भी करते हैं। जनाब वाला, मैं आज ओवरसीज पाकिस्तानीज को, इस ऐवान को मुखातिब और गवाह बनाकर कहना चाहता हूं कि ये कैसा माजरा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी को उनका डॉलर कबूल है, उनका वोट देना कबूल नहीं है। ये कैसा दोहरा मयार है कि 30 अरब डॉलर भिजवा दे तो हमें कबूल है, लेकिन फिर भी हम उनको एहसास शमूलियत नहीं दिलवाएंगे। वो कौम का सासा है, बजा तौर पर कौम का सासा है, और उस असासे को हम पाकिस्तान के फैसलों में समोना चाहते हैं। हम उनको पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। उनमें बेपनाह काबिल और जो दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह वो अपना हिस्सा अदा करेंगे। उनको राइट टू वोट दिया जाएगा अगर आज ऐवान इस बिल को मंजूर करता है। और जनाब वाला, मैं अपनी बात खत्म करते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि आपने कहा कि इंतखाबात को चोरी से बचाना है, बिल्कुल इंतखाबात को चोरी से बचाना है, और इसलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि ऐवान को मौखर न किया जाए, बल्कि हिज़्ब इख्तिलाफ से गुजारिश करूंगा, अगर चोरी से निजाम को बचाना है तो आज इस बिल के हक में वोट दीजिए और अपने ज़मीर का सौदा न कीजिए।